دوستوں آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور آخری اتوار کا دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے دن کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ آج اللہ پاک کا جلالی اسم اعظم یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کی وہ روحانی اور نورانی تجلی ہے جس کو پڑھنے سے اگر اللہ پاک سے 300 کروڑ بھی مانگو تو وہ آپ کی قسمت میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج وہ قبولیت والا دن آ گیا ہے کہ اگر آج آپ نے یا قہارو یا جبارو کا عمل پڑھ لیا تو آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر حاجت پوری ہوگی، رب کریم سے جو بھی مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہوگی۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیریں بدل دی جاتی ہیں، بند راستے کھل جاتے ہیں، برسوں کے رکے ہوئے کام چند لمحوں میں بن جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، یہ موقع بار بار نہیں آتا، پھر پورا 1 سال انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے آج کی اس برکت اور رحمت والی گھڑیوں کو ضائع مت کرنا۔ چند منٹ اپنے رب کریم کے لیے نکال لو، ہو سکتا ہے کہ آج کا ایک لمحہ آپ کی پوری زندگی ہی بدل دے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ آخری اتوار کے دن یا قہارو یا جبارو کا یہ خاص عمل پڑھ لو۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ یہ صرف 28 تاریخ نہیں ہے بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہوگا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ خاص طور پر یہ عمل اللہ والوں میں اپنی بہنوں کے لیے لایا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھو۔ گھر گرہستی آپ سے ہے، معاملات کا حل آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ لوگ ہی اللہ رب العالمین سے مانگ کر اپنے والد کے لیے کامیابیاں لا سکتی ہیں، اپنے شوہر کے لیے کامیابیاں لا سکتی ہیں، اپنے بچوں کے لیے کامیابیاں لا سکتی ہیں، اپنے بھائی کے لیے کامیابیاں لا سکتی ہیں، کیونکہ ہر عورت اللہ رب العالمین سے مانگنا جانتی ہے۔ کیونکہ جب وہ اپنی وہ خواہشات کو اپنے شوہر سے یا اپنے والد سے ضد کر کے مانگ سکتی ہے تو عورت اپنے رب سے بھی لے سکتی ہے۔ تو دوستوں، خاص طور پر یہ عمل جو میں بتا رہا ہوں اپنی بہنوں کے لیے لایا ہوں۔ آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں یا قہارو یا جبارو کا، انشاءاللہ آپ مجھے دعائیں دیں گی کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کو پڑھنے سے اگر آپ لوگ پانی کے گلاس پہ دم کریں گی نا، اس وظیفے کو پڑھ کر، اس عمل کو پڑھ کر پانی کے گلاس پہ دم کریں گی اور پھر اس پانی کو آپ لوگ پی جائیں گی تو اس کا پورا جو اثر ہے وہ آپ کے جسم میں داخل ہو جائے گا۔ یعنی اگر جراثیم ہے کینسر کے وہ بھی جل جائیں گے، نظر بد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، جادو جنات کے معاملات بھی ختم ہو جائیں گے، تعویذات کے اثرات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور جب آپ لوگ دعا کریں گے، پہلے پانی پی لیجئے گا، اس کے بعد دعا کیجئے گا، اور جب دعا اچھے انداز میں کریں گی، ضد کر کے کریں گی تو رب بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہی، آپ اپنے والد کے لیے، اپنے وہ شوہر کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے مانگ رہی ہیں یا اپنے بھائی کے لیے مانگ رہی ہیں۔ لیکن میں اپنی بہنوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک وظیفہ ایک بندے کے لیے پڑھا جائے گا۔ اگر والد کے لیے پڑھ رہی ہیں تو ایک بار وظیفہ پڑھیں اور والد کے لیے دعا کر لیں۔ بھائی کے لیے پڑھنا ہے تو پھر دوبارہ پڑھیں گے، اور تینوں بھائیوں کے لیے نہیں، ہر بھائی کے لیے الگ الگ وظیفہ پڑھا جائے گا۔ بس اس بات کو سمجھ لیں۔ ہم لوگ غلطی یہی کرتے ہیں کہ ایک بار عمل پڑھا، دیکھیں وظیفہ چھوٹا سا 1-2 منٹ لگیں گے پڑھنے میں، اتنا کوئی زیادہ وقت نہیں لگتا، لیکن ایک بار وظیفہ پڑھا ہم لوگ پھر کیا کرتے ہیں، پورے خاندان کو بھی ہم لوگ اس دعا کے اندر بخشوا دیتے ہیں، پوری امت کو بھی بخشوا دیتے ہیں، پوری امت کے لیے مدد بھی لے آتے ہیں۔ اللہ والوں، ایسا نہیں ہوتا، یہ بات سمجھیں۔ آپ لوگ عمل کو جب تک کہ اس نوعیت کا نہیں سمجھیں گے جب تک کہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اب اللہ والوں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور اس عمل کو خود بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا دن آ جائے تو آپ لوگ یہ عظیم و شان وظیفہ پڑھ لو، یہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ پڑھ لو، انشاءاللہ دعائیں دو گے۔ اور اس عمل کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے،
اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ چاہو تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لو، چاہو تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ جب وقت ملے، جب موقع ملے، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو چار چاند لگوا سکتے ہیں۔ اب اللہ والوں آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، لیکن کچھ ترتیب اور طریقہ کار کو جاننے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی غلطی ہو جائے۔ اس لیے وظیفہ پورا اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ وظیفہ مکمل آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے۔ پہلے آئیں آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان دعاؤں کی برکتوں سے انشاءاللہ ہماری بخشش فرما دے گا۔ تو اللہ والوں تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ دعاؤں میں شرکت کریں۔ آئیں دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رجب کی 28 تاریخ اور آخری اتوار کا واسطہ، ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق میں بے شمار کی برکت عطا فرما، ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلا، اپنے سوا کبھی کسی کا محتاج نہ بنا۔ میرے مولا ہم سب کو جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی مٹا دے، جو گناہ ہم لوگوں بھول گئے ہیں میرے مولا ہمیں وہ بھی معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے تکبیر اولا کے ساتھ صحیح طرح سے کھڑے ہو کر نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری بہنوں کو بھی میرے مولا گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، پریشانیاں ہیں، ان کے رشتوں کو بہترین انتظام فرما دے۔ میرے مولا نظر بد، جادو، جنات کی جتنے برے اثرات ہیں ان سب کو جلا دے۔ یا رب ذوالجلال جو میری بہنیں بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دے، جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں ان سب کو اپنا ذاتی آشیانہ عطا فرما، حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما، والدین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کے لیے آسانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی نظروں کی ٹھنڈک بننے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما، ان کو اپنی پناہ میں لے لے، ان سب کو جو بھی شہادت حاصل کر رہے ہیں ان کو بلند رتبہ عطا فرما، ان سب کے لیے مدد جاری فرما دے، ان پر رحم فرما دے، ان پر کرم فرما دے، ہم سب مسلمانوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، اپنی فضا کی بلند عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال اپنا نظام عطا فرما دے، نظام خلافت عطا فرما دے۔ یا رب ذوالجلال ہم سب مسلمانوں کو جو ابھی تک کفار سے برسر پیکار ہیں میرے مولا ان سب کے اوپر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما دے۔ جو میرے مولا جہاد نہیں کر پا رہے ان سب مسلمانوں کو بھی جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب مسلمانوں کو کفار کے خلاف فتح اور نصرت سے نواز دے۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما، ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ رجب کا مہینہ بہت ہی مبارک اور بابرکت مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمتیں
ہمیشہ موسلادھار بارش کی طرح برسنے کو تیار رہتی ہیں، بس مانگنے والا ہونا چاہیے۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے؟ سب سے پہلے باوضو ہو کر آپ لوگ مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو، مصلی پر بیٹھے، اور مصلی پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفر اللہ پڑھنا ہے، یعنی استغفار پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں بھی دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں۔ یہ کم و بیش 70 بار ہے، 700 کی بھی روایت ہے اور 7000 10,000 کی بھی روایت ہمیں ملتی ہے، لیکن سب سے کم جو روایت ملتی ہے وہ 70 بار کی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سنت زندہ کرنے کا بھی عمل ملے، ثواب ملے اور وظیفے پڑھنے کا بھی ملے، تو پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے استغفار یعنی استغفر اللہ، یہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ، اس طریقے سے 70 بار آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کر کے استغفار پڑھنا ہے۔ یوں تو ڈائریکٹ بھی وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین دیتی ہیں کہ ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ہمیں فائدہ نہیں دے رہا۔ اللہ والوں، 100% فائدہ ہوگا، خدا کی قسم فائدہ ہوگا، بس وظیفے کی ترتیب اور طریقہ کار کو سمجھ لیں۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والوں، استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، مقصد ہر کسی کا الگ ہو سکتا ہے۔ کوئی دولت کے لیے پریشان ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں سے نجات چاہتا ہے، کوئی ایسا ہے کہ پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے، کوئی بیمار ہے اور چاہتا ہے کہ شفا ہو جائے، کوئی ایسا ہے کسی کے دل میں محبت ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ والوں، دیکھیں، سب کچھ رب کی طرف سے ہی ہے، یہ ہمارا صرف ایک گمان ہے، ورنہ ہر چیز رب کی طرف سے ہی ملتی ہے۔ رزق بھی رب کی طرف سے، شادی کے فیصلے بھی رب کے دربار سے ہوتے ہیں، خواہشات بھی پوری رب کی طرف سے ہی ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کھل کے مانگ لو۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے، آخری اتوار کا دن ہے، کھل کے مانگ لو، بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے
पढ़ पढ़कर थक चुके हैं, आज तक किसी वजीफे ने उन्हें फायदा ही नहीं दिया। तो अब मैं आपको वजीफा पढ़ने का तरीका भी बताऊंगा, अल्लाह करीम से मांगना भी बताऊंगा, अल्लाह की बारगाह में बैठकर रब से अपनी हाजत को पूरा कराना भी बताऊंगा। एक एक नुक्ता, एक एक चीज बच्चों की तरह बताई जाएगी। अब तवज्जो कीजिएगा कि आप लोगों ने किस तरीके से इस खास अमल, इस खास वजीफे को मेरे बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। अल्लाह वालों, जिसको लगता है कि मेरे वजीफों की, मेरी दुआओं की कोई कबूलियत नहीं होती, या फिर जिसको लगता है कि मुझे अल्लाह से मांगना नहीं आता या वजीफा पढ़ना नहीं आता, आपने करना क्या है कि तन्हाई में आपने अपने तमाम ख्यालात जहन से निकलते हुए महसूस करें कि आप अल्लाह के करीब बैठे हैं। आप लोग रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे हैं। आप रोज़ा रसूल की जालियों के करीब बैठे बैठे यूं महसूस करें कि आप अल्लाह से बातें कर रहे हैं, आपको जवाब मिल रहा है। आपने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पर 3, 7 या 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जो तरीकाकार मैंने बताया उसके साथ ही आप लोग दुरूद पाक पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने या हय्यु या कय्यूम को पढ़ना शुरू करना है। अल्लाह वालों, जो लोग कर्जदार हैं, जो कर्जों में मुब्तला हैं, कर्ज से खुलासी के लिए पढ़ लें। सिर्फ 11 बार या हय्यु या कय्यूम आप लोगों ने पढ़ना है। या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों को मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यु या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या हय्यु या कय्यूम को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या फिर तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है, 11 टाइम्स पढ़ना है। फिर फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो एक कुरानी सूरत का वजीफा है। अल्लाह वालों, ये सूरतुल फातिहा का वजीफा है। आप सूरतुल फातिहा में रब का शुक्र भी है, सिराते मुस्तकीम की तलकीन भी है, अल्लाह के रास्ते पर कुर्बानियां निसार भी हैं। आपने अपने मकसद को जहन में रखते हुए या हय्यु या कय्यूम को पढ़ने के बाद अल्लाह को राजी कर लिया, रब को मना लिया। अब सूरतुल फातिहा को 7 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना ही कोई आपसे बात करेगा, और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरत यहाँ से स्टार्ट होती है और पहली आयत में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है कि तमाम तारीफें मेरे ही लिए हैं जो मालिक है सारे जहां का। अल्लाह वालों, इस अमल को करना किस तरीके से है जरा ध्यान से और तवज्जो से मुलाहिजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। इस तरह से आपने सूरतुल फातिहा को सिर्फ और सिर्फ 7 बार मुकम्मल पढ़ना है। तरीकेकार मैंने आपको बता दिया किस तरह से पढ़ना है। यानी आप लोग बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे और आपने आखिर में आमीन भी ये भी पढ़ना है, और इतनी ही आवाज में पढ़ेंगे गोया आप मुंह से पढ़ें और अपने कानों से सुन लें, किसी और को डिस्टर्ब ना करें आप लोग, लेकिन पढ़ें इसको डूब कर। जितना डूब कर, जितना तन्हाई में पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको कैफ व सुरूर महसूस भी होगा और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से आपके मर्तबात और मकामात में इजाफा भी होगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 7 बार सूरतुल फातिहा शरीफ को पढ़ने के बाद फिर आप लोगों ने तीसरे नंबर पर आपने जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह पाक के 2 नाम हैं। एक नाम है या कादिरू, दूसरा नाम है या रज़ाकू। या कादिरू का मतलब है एक कुदरत वाले, एक कुदरत देने वाले, एक कुदरत पे साबित कदमी। तो अल्लाह वालों, और या रज़ाकू जो है वो रिस्क के लिए है, यानी अल्लाह पाक को आप पुकारेंगे कि मेरे मौला तो कुदरत वाला है, तो मुझे रिस्क अता फरमा। यानी या कादिरू और या रज़ाकू, इन 2 नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो ये एक बार शुमार किया जाएगा। या कादिरू और या रज़ाकू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो फिर ये 2 बार होगा। इस तरीके से आप लोगों ने
یا قادر اور یا رزاق آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قادر اور یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قادر یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قادر اور یا رزاق کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا قادر اور یا رزاق کو آپ نے صرف اور صرف یا قادر اور یا رزاق کو صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار یا قادر اور یا رزاق کو پڑھ لیں، اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے، اللہ پاک کے دو بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے دو جلالی اسم اعظم یا قہار اور یا جبار کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اگر پانی اپنے سامنے رکھا ہے اس پہ پھونک مارے دم کریں اور اس پانی کو پی جائیں، اور اگر کچھ صدقے کے لیے رکھا ہے یعنی ایک مٹھی چاول یا چینی جس کا ذکر میں نے شروع میں کرا تھا، اگر وہ آپ نے رکھا ہے تو اللہ والوں کبوتروں کو ڈال دیں، کبوتروں کو ڈال دیں یا چیٹیوں کو ڈال دیں، اس طریقے سے بس صدقہ کر دیں کہ کسی کے لیے آسانی ہو جائے۔ افضل صدقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ چاولوں کو ابال کے اگر چھت پہ رکھیں گے تو چڑیوں کے لیے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ایک طریقے سے جس طریقے سے آپ کو بریانی کھانا پسند ہوگا، اس طریقے سے ان کو ابلے ہوئے چاول کھانا پسند ہے، تو اس طریقے سے یہ آپ کا وظیفہ بہترین انداز میں ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دعا مانگنے کا وقت ہے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو
یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا بہترین انداز میں مانگنا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ غلطی جو کرتے ہیں نا، زیادہ تر میں کہوں تو 90% غلطیاں دعا مانگنے میں ہوتی ہیں۔ ہمیں آج تک دعا مانگنی ہی نہیں آئی کہ دعا رب سے مانگنی کس طریقے سے ہے۔ ہم لوگ رٹی رٹائی دعائیں بس پڑھ کر جان چھڑا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی میں ہم لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، بس پڑھنے سے مطلب ہے۔ اللہ والوں، وہ رب ہے۔ آپ عربی میں کیا اردو میں بھی دعا مانگو گے نا، یا ہندی میں مانگو گے، یار رب ہے، وہ تمام زبانوں کو سمجھتا ہے۔ دل سے تعلق ہوتا ہے دعا کا، دعا کا تعلق دل سے ہے، اور نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مطلب رب سے آپ لوگ ہر بات منوا سکتے ہیں دعا کے ذریعے۔ جس طریقے سے ایک بچہ اپنی ماں سے ضد کر کے اپنی تمام کی تمام حاجتوں کو پورا کروا لیتا ہے نا، کہ مجھے آج یہ کھانا ہے، روتا ہے اور ماں بنا دیتی ہے، پھر اسی طریقے سے یقین کرے رب اور بندے کا تعلق ہوتا ہے۔ نبی پاک نے کیوں فرمایا کہ رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ بہرحال جتنا زیادہ بیان کروں گا بہت لمبی بات ہو جائے گی، بس سمجھ لیں کہ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، اس طریقے سے مانگیے گا جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے کچھ مانگ رہا ہو۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آج ماہ رجب کی 28 تاریخ ہے اور یہ دوسرا اتوار کا دن ہے۔ اللہ پاک یہ دن ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا بنا دے۔ اور اللہ والوں، چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔